نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو دوستو، آج میں آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو کروں گا اور میری گفتگو کا تعلق بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دین کی عظمت ان کے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور ماں باپ بھی پریشان ہیں اپنے بچوں سے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ماں باپ کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ وہ خود دین پر چلیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ کے احکام کو پورا کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ تو سب سے پہلی میری گفتگو کا، میری بات کا موضوع یہ ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں، دین پر 100% چلنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ ماں باپ کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ آج ہمارے بچے جو دین سے دور ہو رہے ہیں اور ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی کوتاہی، سب سے بڑی سستی اور غفلت ماں باپ کی طرف سے ہے، کیونکہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو کوئی رخ نہیں دیا، ان کو دین کی تعلیم نہیں دی، اسلامی معلومات سے آراستہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے بچے نہ دین کے ہیں اور نہ دنیا کے ہیں۔ دنیا میں ہمارے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ اس لیے بہت ہی فکر کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی فکر کریں۔ اس لیے بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے چند چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کر دیں تو یہ ہمارے بچے ہمارے لیے بھی دنیا کے اندر راحت کا سبب بنیں گے اور انسانیت کی ہدایت کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بڑے بڑے درجات کا ہم کو دلانے کا سبب بنیں گے۔ اس کے لیے چند باتیں ہیں جن پر ہر پیرنٹس کو، ہر والدین کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے، اس کو نماز کے لیے کہا جائے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے پر مجبور کیا جائے، اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارا جائے۔ تو یہ حدیث میں یہ تعلیم دی گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے کہ بیٹا نماز پڑھو، اس کو نماز سکھائی جائے، اس کو نماز بتلائی جائے، اس کو نماز کے فضائل بتائے جائیں
کہ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوں گے، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو بچوں کو بچوں کے انداز میں سمجھائیں، اور نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کا حکم ہے، تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے نماز کا پابند بنایا جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، تو ان کے بچوں کی تربیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ پھر کیا ہوتے تھے کہ وہ ماں باپ کی راحت کا سبب بھی دنیا میں بنتے تھے، اور کیسے کیسے کارنامے انجام دیے صحابہ کرام کے بچوں نے۔ تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان کے اندر دینی تعلیم کا شوق پیدا ہوگا اور اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ان کے اندر پیدا کریں گے، تو یہ بچے ہمارے دنیا کے اندر بھی ہماری راحت کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بڑے بڑے درجات دلائیں گے۔ اب یہ ہے کہ ان میں 3 چیزیں اپنے بچوں کے اندر جن ماں باپ نے پیدا کر دی، وہ بالکل مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کے بچے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے خود فرمایا کہ کئی ہزار کتابوں کا نچوڑ ہے اس کے اندر، کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں میں 3 چیزیں پیدا کر دی، ان کے بچے کبھی بھی انشاءاللہ راہ سے بھٹک نہیں سکتے ہیں۔ جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کو نماز کی پابندی کرائی جائے، نماز میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، نماز میں کوئی سستی اور غفلت نہ کی جائے۔ نماز نہ پڑھے تو بچے کو سخت سے سخت تنبیہ کی جائے کہ نماز کی عظمت اس کے اندر بٹھائی جائے کہ اللہ کا حکم ہے، جو نماز چھوڑ دے اس کے اوپر وعید ہے، اس کو بتائیں۔ تو نماز کی پابندی کے تعلق سے اس میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، کوئی سستی نہ کی جائے، اس کو نماز کا پابند بنایا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچے کو خدمت کا عادی بنایا جائے، دوسروں کی خدمت کا شوق اس کے اندر پیدا کیا جائے۔ گھر میں کوئی مہمان آئے تو بچوں سے کہا جائے کہ بیٹا دسترخوان لگاؤ، ان کو سلام کرو۔ کوئی بڑے بوڑھے آ جائیں تو اس سے بچوں سے کہو کہ ان کے جوتے سیدھے کر دو، ان کو سلام کرنا بتایا جائے۔ چھوٹے چھوٹے کام سے لیے جائیں، بچی ہے تو اس سے گھر کے کام، چھوٹے چھوٹے کام لیے جائیں، اور بچوں کو خدمت کا عادی بنایا جائے۔ گھر میں کوئی فقیر آ جائے تو بچے کو پیسے دیے جائیں کہ جاؤ اس فقیر کو دے دو۔ تو اس طریقے سے جب بچوں کو خدمت کا عادی بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے آگے چل کے قوم کی بھی خدمت کریں گے۔ تو اپنے بچوں کو خدمت کا عادی بنایا جائے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو سچ بولنا سکھلایا جائے، جھوٹ پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ بچہ جھوٹ بولے تو اس پر اس کو تنبیہ کی جائے، تو مذاق میں بھی جھوٹ بولے تو اس پر بھی تنبیہ کی جائے۔ اس لیے کیونکہ حدیث میں بڑے فضائل سچ بولنے والوں کے ساتھ، اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سچ بولنے کا عادی بنایا جائے۔ جو ماں باپ ان 3 باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ مطمئن ہو جائیں گے ان کے بچے کبھی بھی راہ سے نہیں ہٹیں گے، وہ دنیا میں بھی ہمارے راحت کا سبب بنیں گے، انسانیت کی ہدایت کا سبب بنیں گے، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس لیے میری یہ چند گزارشات ہیں، آپ تمام حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔